بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب تفاسیر کے تعارف میں۔ آج کے درس میں عنوان ہے ایک شخصیت سے مروی روایات۔ ایک شخصیت سے مروی روایات اور اقوال پر مشتمل 10 کتب تفاسیر کا تعارف۔ ایک شخصیت سے مروی روایات اور اقوال پر مشتمل 10 کتب تفاسیر کا تعارف۔ نمبر 1، اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخصیت سے جو تفسیر کی روایات منقول ہیں یا ان کے تفسیری افادات ہیں اور بعد والوں نے ان کو جمع کیا، چاہے وہ کسی صحابی کے ہوں یا تابعی کے ہوں، تو ان اقوال کو مختلف کتب تفاسیر اور حدیث سے بسا اوقات بالسند ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی بغیر سند کے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان تفسیروں میں التزام ہوتا ہے کہ صرف اسی ایک شخصیت کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر مفسرین اور اہل علم کے اقوال ذکر نہیں کیے جاتے۔ اسی لیے ان تفاسیر کو اس نام کے ساتھ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ایک شخصیت کی آراء، ان کے اقوال اور ان کی مروی روایات پر مشتمل کتابیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء اور اقوال اس میں جمع کیے گئے ہیں، اور جمع کرنے والے ہیں علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ، متوفی 817 ہجری۔ یہ ایک جلد میں صدیقیہ کتب خانہ اکوڑا خٹک سے طبع ہے۔ یہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی وہی ہے جن کی کتاب القاموس المحیط ہے، جو لغت پہ معروف کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی بصائر ذوی التمییز، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز۔ یہ ضمناً میں اس کتاب کا مختصر ایک تعارف عرض کر دوں۔ یہ کتاب بڑی مفید ہے، بصائر ذوی التمییز۔ اس میں علامہ فیروز آبادی کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ کتنی جگہ استعمال ہوا اور کن کن معانی میں استعمال ہوا۔ مثلا لفظ رحمان قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ انعام کتنی جگہ ہے، مغضوب ہے تو غضب کتنی جگہ استعمال ہوا ہے، ضال کا لفظ کتنی جگہ ہوا ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس دور میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ مکتبہ شاملہ، نہ جدید آلات، اپنی محنت کے ساتھ قرآن کریم کے ان تمام الفاظ کو جمع کر دینا اور پھر ہر جگہ اس کے جو معنی ہوں اس کی تعیین کر دینا، یہ بڑا ہی علمی کام تھا۔ اور اس کتاب کا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جو دورہ تفسیر پڑھانے والے انہیں اس کتاب کا فائدہ ہوگا کہ انہیں معلوم ہوگا ہر لفظ کا کیا معنی ہے اور کس جگہ کون سا معنی مراد لیا جائے۔
میں نے سورہ فاتحہ کی کتاب میں معارف القرآن میں اس کی ابتدائی 3 جلدیں پڑھی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو یہ تفسیر کا بڑا اچھا ذوق عطا فرمایا۔ اس کتاب سے لوگ فائدہ بھی نہیں لیتے۔ دارالعلوم کی لائبریری میں بھی جب میں مطالعہ کرتا تھا وہاں یہ کتاب کتب حدیث میں پڑھی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا عنوان کتب تفاسیر کا ہے، اور اس طرف کسی کی مراجعت بھی نہیں ہوتی، نہ دھیان ہوتا ہے اور نہ کوئی اس طرف توجہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آخر میں ایک عنوان آپ کو لکھاؤں گا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے معاون کتابیں کون کون سی، وہ ایک آگے عنوان چلے گا۔ اس میں ابن قیم کی کتابیں ہیں، التبیان فی اقسام القرآن ہے، البیان فی امثال القرآن ہے، بصائر ذوی التمییز ہے، اردو میں عرض القرآن ہے، بعض کتابیں علامہ شبلی نعمانی کی ہیں، سید سلیمان ندوی کی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا تعارف آگے آئے گا۔ یہاں ضمناً میں نے یہ بات عرض کر دی کہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی کہ جن کی کتاب القاموس بھی ہے، اور انہی کی یہ دوسری کتاب ہے بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز۔ تو بہرحال علامہ فیروز آبادی نے اپنی اس کتاب میں، جس کا ہم تعارف کر رہے ہیں، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس میں، صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو جمع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو علم تفسیر میں ایک نمایاں مقام حاصل تھا، اور اس کی بنیادی ایک وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی کہ عبداللہ بن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے حضور کو وضو کے لیے پانی فراہم کیا، ضرورت کی اشیاء فراہم کی، مصلی بچھایا، تو آپ ان کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے تھے، اور آپ نے اس موقع پر انہیں دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ تو حضور کی یہ دعا تھی کہ صحابہ میں انہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں اپنے بڑے قریب بٹھاتے تھے۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے بھی بچے اس طرح موجود ہیں لیکن آپ اتنے قریب بٹھاتے ہیں، کبار صحابہ اس وقت ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص فہم عطا فرمائے، اور پھر انہوں نے سورہ نصر کی تفسیر جب پوچھی کہ اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے تو لیکن کوئی بھی ہو بہو وہ وضاحت نہ کر سکا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلوب تھی۔ جب عبداللہ بن عباس سے پوچھی تو انہوں نے کہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، فرمایا اسی وجہ سے میں نے اپنے قریب بٹھاتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے بسا اوقات کسی کی عمر کم ہوتی ہے لیکن اللہ اسے علم سے زیادہ نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بعض چیزیں وہابی ہوتی ہیں، کسبی نہیں ہوتی، تو اس میں انسان کی طرف سے کمال نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، پھر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کو صحابہ میں بڑا علم تھا تفسیر کا، اور صحابہ بھی اس کے بڑے قدردان تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ واقعی اللہ نے انہیں علم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر کسی نے سورہ انبیاء کی اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اس آیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کھول دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وضاحت نہ کر سکے، انہوں نے فرمایا کہ جا کر عبداللہ ابن عباس سے پوچھو۔ جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، کہا پھر مجھے بھی بتاؤ وہ کیا تشریح کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے بند تھی، آسمان بند تھا، یعنی آسمان بند تھا اس سے بارش نہیں برستی تھی، اور زمین بھی بند تھی اس سے غلہ نہیں اگتا تھا، تو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اللہ نے غلوں کو اگایا۔ جب انہوں نے یہ وضاحت کی اور آ کر عبداللہ ابن عمر کو بتائی گئی تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا یہ تفسیر کی باتیں اپنی جانب سے کہتے ہوں گے لیکن اللہ نے انہیں خصوصی علم دیا۔ اس دن کے بعد وہ ان کے بڑے قدردان تھے۔ جب بھی کوئی بات آتی تھی، چونکہ معاصر ہے، ہم معاصروں میں تھوڑا سا ایک دوسرے کے بارے میں اتنی توقیر اور تعظیم نہیں ہوتی جو چھوٹوں میں ہوتی، لیکن اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کا تفسیر کے علم میں نہایت ادب اور احترام کرتے تھے۔
تو بہرحال عبداللہ بن عباس کو اللہ نے تفسیر کا علم دیا تھا، تو تابعین نے ان سے یہ علم حاصل کیا، خاص طور پہ سعید ابن جبیر نے اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے، اور دیگر تابعین میں بعض نے عطا بن ابی رباح کا بھی نام نقل کیا ہے، تو انہوں نے ان سے یہ تفسیر کا علم لیا۔ اب ان کی تفسیر کے یہ جو اقوال تفسیروں میں بکھرے ہوئے تھے مختلف آیات کے تحت، تفسیر ابن جریر میں اور تفسیر در منصور میں، اور اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم رازی میں، مختلف تفسیروں میں یہ اقوال بکھرے ہوئے تھے، تو علامہ فیروز آبادی نے پھر ان کو یکجا کیا۔ تفسیر در منصور تو اس میں شامل نہیں ہے، وہ بعد میں لکھی گئی، کیونکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی متوفہ 911 اور علامہ فیروز آبادی کی متوفہ 817 ہجری، تو گویا اس سے مراد جو پہلے کی تفسیریں تھیں، خاص طور پہ ابن جریر ہے، ابن ابی حاتم رازی ہے، دیگر تفسیروں سے انہوں نے ان اقوال کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی عبداللہ بن عباس کی آراء کو یکجا دیکھنا چاہے کہ آیات کے تحت ان کی کیا تشریح ہے، تو اس تفسیر میں اس کو یکجا ملیں گی، لیکن اہل علم نے اس تفسیر کو قبول نہیں کیا کہ جو عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر جو اس کتاب میں موجود ہے، کیونکہ اس کی جو سند ہے اس میں راوی کذاب آ گئے، تو کذاب راویوں کی وجہ سے یہ جو خاص کتاب ہے تنویر المقباس، اس کی جو خاص سند ہے دیگر اسناد کے ساتھ تو یہ قبول ہے، لیکن اس سند کے ساتھ جو روایتیں ہیں وہ قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن مروان سدی صغیر، محمد بن مروان سدی صغیر، اور دوسرا اس میں راوی ہے محمد بن صائب کلبی، محمد بن مروان سدی صغیر، اور پھر یہ آگے نقل کرتا ہے محمد بن صائب کلبی، اور ایک راوی ہے ابو صالح۔ اب یہ جو روایت کے راوی ہیں ان میں کذاب بھی ہیں، وضاع راوی بھی آئے، اس لیے اس کو سلسلۃ الکذب کہا جاتا ہے، جھوٹ کی ایک لڑی ہے۔ خاص طور پہ محمد بن صائب پہ بڑی جرح ہے اور وضع کی جرح بھی ان پر موجود ہے، بعض پر متہم بالکذب کی جرح بھی موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں ایک جرح نقل بھی کی، تو اس سند کے ساتھ جو روایات ہیں وہ تو ان کے قبول نہیں ہیں، کیونکہ ان کے راوی جو ہیں وہ متہم بالکذب ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ جو دیگر اسناد کے ساتھ ان کے معتبر تلامذہ نے جو نقل کی ہیں، ثقہ راویوں نے نقل کی ہیں، وہ معتبر ہیں۔ اسی لیے اس تفسیر میں اگر کوئی بات آ جائے تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اسے آگے نقل نہ کیا جائے، جب تک دیگر تلامذہ عبداللہ ابن عباس کے نقل کریں اور دیگر تفسیروں میں وہ بات موجود ہو تو اسے آگے نقل کیا جائے، صرف اس تفسیر سے نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی سند میں جو راوی ہیں وہ کذاب راوی ہیں۔ بہرحال بعض ساتھیوں نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا، لیکن اس کی وضاحت ضروری ہے، مقدمے میں کر دینی چاہیے کہ اس تفسیر کو مدار نہ بنایا جائے، کیونکہ اس کے مدار کی سند جو ہے وہ کذاب راویوں پر مشتمل ہے۔ ہاں یہ وضاحت کر دی جائے کہ اگر دیگر تلامذہ سے منقول ہو اور معتبر مفسرین اسے لکھیں، جیسے تفسیر ابن کثیر میں اگر حافظ نقل کر رہے ہیں یا ابن جریر رحمہ اللہ اسے نقل کر رہے ہیں، جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہوتا ہے، محققین علماء ہیں جیسے علامہ آلوسی رحمہ اللہ ہے، ان باتوں کو تو نقل کر دیا جائے، لیکن محمد بن مروان یا محمد بن صائب کلبی کی سند سے اگر کوئی روایت ابن عباس کے حوالے سے ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔